بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 250 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گزشتہ کا اتمام یا گزشتہ کی تکمیل۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے اگرچہ وہ وضاحت کے اعتبار سے وَإِن كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظْرِ إِلَى هَذَا الْاِسْتِعْمَالِ مَجَازًا سے شروع ہوتی ہے، لیکن عبارت اور اس کا ترجمہ چونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں مکمل کیا ہوا ہے، تو آج ہم صرف اس کی وضاحت ہی کی طرف بڑھیں گے کہ ہمیں یہاں سے کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ گزشتہ سے اگر ہم اس کا تھوڑا سا ربط جوڑیں تو وہ یہی ہے کہ حقیقت اور مجاز کس صورت میں جمع ہو سکتے ہیں اور کس صورت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ایک وہ تھا جو امام شافعی کا نظریہ تھا، اور ایک وہ ہے جو احناف کا نظریہ ہے۔ تو احناف کے نزدیک تو معنی حقیقی معنی مجازی دونوں کو جمع کرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ دونوں کا جمع کرنا ممکن ہو یا ناممکن ہو، جبکہ شافعی کے نزدیک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دونوں بیک وقت مراد لینا جائز ہو، ممکن ہو سکے، تو پھر ان کے ہاں وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر دونوں کو بیک وقت مراد لینا یہ ممکن نہ ہو، جیسے امر میں اباحت اور ندب کی بحث تھی یا حرمت کی بحث تھی، تو پھر ان کے ہاں بھی یہ اجتماع ناجائز ہے۔ اسی ضمن میں وَإِن كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظْرِ سے احناف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ کہ جب ایک لفظ بیک وقت دونوں معنی میں استعمال ہوگا تو یہ استعمال مجاز ہو جائے گا، حقیقت تو نہیں رہے گا، کیونکہ لفظ صرف معنی حقیقی کے لیے موضوع ہوتا ہے، لہذا لفظ کا بیک وقت دونوں معنی میں استعمال ہونا یہ تو غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا، اور غیر موضوع لہو میں لفظ کا استعمال یہ تو مجاز ہوتا ہے۔ بس جب غیر موضوع لہو میں لفظ کا استعمال مجاز ہوتا ہے تو دونوں معنی مراد لینے کی صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز کیسے لازم آ جائے گا؟ یہ تو صرف مجاز ہوگا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس استعمال کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ اگرچہ مجاز ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نزدیک لفظ واحد سے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کو بیک وقت مراد لینا یہ ناجائز ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ عموم مجاز کے طور پر اگر لفظ کو ایسے معنی مجازی میں استعمال کیا گیا ہو جس کا ایک فرد معنی حقیقی بھی ہو تو یہ بالاتفاق جائز ہے، اور ہمارا اور شافعی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ اس صورت میں بھی حقیقت و مجاز دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثال آئندہ متن میں بھی آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو ہم وہیں تک موقوف رکھتے ہیں، اور جیسے آئے گی تو اس کو حل بھی کر لیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ اگر کسی لفظ کو معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں میں ایک ساتھ اس طرح استعمال کیا گیا ہو کہ لفظ حقیقت اور مجاز دونوں میں سے یا دونوں سے ایک ساتھ متصف ہو، یعنی لفظ حقیقی بھی ہو اور مجازی بھی ہو، تو یہ ممتنع ہے، یعنی بالاتفاق ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ لفظ جب صرف معنی حقیقی کے لیے موضوع ہوتا ہے تو دونوں معنی میں اس کا استعمال غیر موضوع لہو میں استعمال کو مجاز کہا جاتا ہے، لہذا یہ استعمال صرف مجاز ہوگا، اور جب یہ صرف مجاز ہے تو اس صورت میں لفظ کو حقیقت اور مجاز دونوں کے ساتھ کیسے متصف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ لفظ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں میں بیک وقت مستعمل ہو اور حقیقت اور مجاز دونوں کے ساتھ متصف ہو، اور اسی طرح اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس اعتبار سے جمع ہو سکتے ہیں کہ لفظ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی لفظ ایک وقت میں حقیقت کا بھی احتمال رکھتا ہے اور مجاز کا بھی احتمال رکھتا ہے، لہذا نفس احتمال میں تو دونوں کا جمع ہونا جائز ہے،
اور دونوں کا اس اعتبار سے جمع ہونا بھی جائز ہے کہ لفظ بغیر ارادے کے محض شبہ کی وجہ سے ظاہری طور پر دونوں کو شامل ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ متکلم نے لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کا ارادہ نہیں کیا، مگر کسی شبہ کی وجہ سے ظاہری لفظ دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ اس کی مثال آ بھی جائے گی. تو البتہ ہمارا اور شوافی کا اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ دونوں معنی ایک ساتھ مستقلاً مراد ہوں، یعنی حقیقت کے ساتھ مستقلاً حکم متعلق ہو اور مجاز کے ساتھ مستقلاً حکم متعلق ہو. پس امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے، اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک یہ صورت ناجائز ہے. اب یہ تو ہوئی تشریح جو ہمارے درمیان اختلاف کی نوعیت تھی. اب شارح منار صاحب نور الانوار ملا جیون علیہ رحمہ نے کہا کہ بعض حضرات نے فرمایا، قیلہ سے اس کو بیان کیا، کہ اس اجتماع کے ناجائز ہونے کی علت استحالہ عقلیہ ہے، یعنی یہ بات عقلاً بھی محال ہے، اور عقلاً محال اس لیے ہے کہ معنی حقیقی اور مجازی جب دونوں مستقلاً مراد ہوں گے تو لفظ فقط حقیقت ہوگا یا فقط مجاز ہوگا، یا نہ حقیقت ہوگا اور نہ مجاز ہوگا، اور یا حقیقت اور مجاز دونوں ہی ہوگا. اور یہ چاروں احتمالات باطل ہیں. اول کے دو احتمال تو اس لیے باطل ہیں کہ ان دونوں احتمالات میں ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح اس لیے ہے کہ لفظ موضوع لہو اور غیر موضوع لہو دونوں میں سے ہر ایک میں مستعمل ہے. لہذا اگر لفظ کو حقیقت قرار دیں گے تو معنی موضوع لہو میں استعمال کو ترجیح دینا لازم آئے گا، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنے پر، اور اگر لفظ کو مجاز قرار دیں گے تو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کو ترجیح دینا لازم آئے گا معنی موضوع لہو میں استعمال کرنے پر. تو بہرحال ان دونوں احتمالات میں ترجیح بلا مرجح ہے، اور یہ بات تو طے ہے، اور ہم ابتدائی کتابوں میں بھی یہ بات پڑھتے رہتے ہیں کہ ترجیح بلا مرجح یہ باطل ہے، اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے، باطل ہی ہوتا ہے. لہذا اول کے دونوں احتمالات تو وہ باطل ہیں. اور تیسرا احتمال کیوں باطل ہے؟ تو تیسرا احتمال چونکہ استحالہ عقلیہ کے طور پہ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، تو تیسرا احتمال اس لیے باطل ہے کہ لفظ مستعمل، جو لفظ مستعمل ہے، حقیقت اور مجاز میں منحصر ہے. یعنی لفظ مستعمل کی صرف یہی دو قسمیں ہیں، ان کے علاوہ حقیقت و مجاز کے علاوہ تیسری کوئی قسم بھی نہیں ہے. اور جب ان دو کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ نہ تو حقیقت ہو اور نہ ہی مجاز ہو؟ پس ثابت ہو گیا کہ یہ بھی باطل ہے کہ لفظ نہ تو حقیقت ہو اور نہ ہی مجاز ہو، تو عقل اس کو بھی تسلیم نہیں کرے گی. اور چوتھا احتمال جو ہے وہ اس لیے باطل ہے کہ لفظ واحد حالت واحدہ میں اپنے معنی موضوع لہو میں بھی مستعمل ہو اور غیر موضوع لہو میں بھی مستعمل ہو. یہ بات تو بالکل محال اور ناممکن ہے، اور جب یہ محال ہے تو لفظ واحد کا حالت واحدہ میں حقیقت اور مجاز دونوں ہونا بھی محال اور ناممکن ہوگا. تو بہرحال عقلاً یہ چار احتمال نکلتے تھے اور چاروں باطل ہیں. لہٰذا جس سے یہ چار احتمال نکلتے تھے یعنی معنی حقیقی اور مجازی کا مستقلاً مراد ہونا یہ بھی باطل اور محال ہوگا. اور بعض حضرات نے کہا کہ معنی حقیقی اور مجازی کا مستقلاً مراد ہونا عدم عرف اور عدم استعمال کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ عرف اور اہل زبان کا استعمال اس بات پر شاہد ہے کہ لفظ جب بغیر قرینے کے استعمال کیا جائے
تو اس سے صرف معنی موضوع لہو کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور اگر قرینہ ہو تو معنی غیر موضوع لہو کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ کہ عرف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لفظ سے ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر حقیقی مراد ہوگا تو مجازی مراد نہیں ہوگا، اور اگر مجازی مراد ہوگا تو حقیقی مراد نہیں ہوگا، اور جب ایسا ہے تو بیک وقت دونوں کا مراد لینا ناجائز ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اور یہ سارا کچھ تھا۔ کیونکہ عبارت کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، لہٰذا صرف نشاندہی کی گئی کہ جو یہ الاعتراض واقع ہوتا تھا وہ ان کان لفظ بالنظر سے، اس کا جواب بھی دیا گیا، اور فقیل للاستحالۃ العقلیہ سے ایک موقف اس کی وضاحت بھی کی گئی، اور وقیل لعدم العرف سے بھی اس کی ایک تیسرے موقف کی بھی وضاحت کی گئی۔ تو آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظْرِ إِلَى هَذَا الْاِسْتِعْمَالِ سے کون سے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے؟ اعتراض مع جواب لکھیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ استحالہ عقلیہ پر کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ آخری صورت کے ثبوت پر کہ وہ درست نہیں بنتی، وہ والی بھی وہاں بھی عقل امتناع کی قائل ہے، اس پر وضاحت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔